السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے میر تقی میر کی غزل ماں تشریح پیش کر رہی ہوں، جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوگی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پہلا شعر ہے: جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ میر 1723 عیسوی میں آگرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ میر تقی میر جو ہے یہ اکثر اخلاقی مضامین اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں، اور ان کا یہ شعر بھی اسی نوعیت کا ہے۔ یعنی میر تقی میر یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو چونکہ ثبات نہیں ہے، یہ ہماری زندگی جو ہوگی، انسانی زندگی، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اس لیے انسان کو اس دنیا میں کسی بھی طرح کا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگلے مصرعے میں میر کہتے ہیں کہ جس انسان کو آج اس بات پر گھمنڈ ہے کہ اس کے پاس تخت و تاج ہے اور وہ بادشاہوں والی زندگی گزار رہا ہے، لیکن اسے کیا معلوم کہ کل وہ مر جائے گا تو اس کی موت پر نوحہ گری کی جائے گی، اس کی موت پر گریوزاری کیا جائے گا۔ اگلا شعر: آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اس مسافر خانے یعنی دنیا سے کوئی سلامت آخرت کا سفر نہیں کر سکتا۔ جو کچھ مال و دولت جمع کیا ہوا ہوتا ہے وہ راستے میں ہی لٹ جاتا ہے، یعنی سب مال و متاع جو اس دنیا میں جمع کیا گیا ہے وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ لہٰذا زندگی میں آخرت کی فکر ضروری ہے کہ نیک اعمال ہی ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جاتا۔ اگلا شعر: زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ محبت میں دل کی بے قراری دیوانگی کی حد کو پہنچ گئی ہے۔ ہمارے شورش اور ہنگامے سے تنگ آ کر ہمیں زندہ یعنی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن اس سے بھی ہماری بے قراری کم نہیں ہوئی، اور زندہ میں بھی نہ ہماری دیوانگی میں کوئی فرق پڑا اور نہ شور و ہنگامے کم ہوئے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ اب ہماری اس دیوانگی کا علاج جو ہے وہ صرف سنگ باری ہے، یعنی ہم پتھروں سے سر کو ٹکراتے رہیں، یہی ہماری دیوانگی کا علاج ہے۔ پرانے زمانے میں دیوانگی کو خون کی خرابی تصور کیا جاتا تھا، اور گندا ہونے کو ہی اس کا علاج، یعنی انسان گنجا ہو جائے اسی کو اس کا علاج قرار دیا جاتا تھا۔ اگلا شعر ہے: اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ہماری ایک بار جس سے آنکھ لڑ گئی پھر اس کو حاصل زندگی سمجھتے ہیں، اسی سے آنکھ ملاتے ہیں، اسی کو دیکھتے ہیں، اور ہر کسی سے آنکھ لڑانا ہمارا شیوا نہیں ہے، یہ چسکا تو آئینے کو ہے کہ وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے۔ یہاں پر اس شعر میں شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیا ہے، یعنی اب یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ آئینہ ہر کسی سے آنکھ لڑاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آئینے کے سامنے جو جائے گا وہ اس کے صورت کو دکھائے گا، یعنی جس چیز کو آئینے کے سامنے پیش کیا جائے گا آئینہ وہی صورت، وہی عکس دکھائے گا، اور شاعر نے اس کی صورت دکھانے کو اور دیکھنے کو، اس کی خصوصیت کو ایک چسکے سے تعبیر کر دیا، یعنی یہ آئینے کی خصوصیت بیان کر دی کہ آئینہ ہر جگہ آنکھ لڑاتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے: لے سانس بھی آہستہ کی نازک ہے بہت کام، آفاق کے اس کارگہ شیشہ گری کا۔
شاعر کہتا ہے اس شعر میں کہ دنیا میں دل جوڑنے کا کام بہت نازک ہے، یعنی دل کو توڑنا تو بہت آسان ہے مگر اسے جوڑنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ یوں کہیں کہ دل کو جوڑنا تو شاید ناممکن ہی ہے۔ اسی کو شاعر شیشہ گری سے تعبیر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا نازک کام ہے کہ تیز سانس لینے سے بھی کبھی کبھی کام بگڑ جاتا ہے، یعنی دل جو ہے وہ اتنا نازک ہے کہ اگر تیز سانس بھی لے لی جائے تو دل فوراً ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا سانس کے لیے یعنی دل نہ ٹوٹے اس کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اتنی آہستہ سانس لیں کہ ہمارا دل نہ ٹوٹے۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ غزل تمام ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔